ناظرین، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو چشمہ زمزم کی دوبارہ دریافت، حضرت عبد المطلب کی دعا، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قربانی کا واقعہ اور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا۔ پچھلی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر ظاہر ہوئے کارڈ یا چینل پر موجود پلے لسٹ پر کلک کریں۔ آج ہم آپ کو فروری 571 عیسوی میں پیش آئے ابراہہ کے واقعہ کے بارے میں بتائیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 55 روز قبل پیش آیا۔ کعبہ دنیا میں ہمیشہ سے ہی مرکزی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس گھر کا حج کرنے آیا کرتے تھے۔ مکہ سے 1035 کلومیٹر دور جنوب میں یمن کا شہر صنع واقع ہے۔ یہاں شاہ حبشہ کلیب کی حکومت تھی۔ ابراہہ شاہ حبشہ کی طرف سے لشکر کا سردار تھا۔ ابراہہ ایک سخت مزاج اور جنگجو شخص تھا۔ اس نے بغاوت کر کے وہاں کے گورنر کو قتل کر دیا، جس کا نام اریات تھا۔ اس کے بعد ابراہہ یمن کا گورنر بن گیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 543 عیسوی میں یمن کے گورنر اریات اور لشکر کے سربراہ ابراہہ کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ اریات نے مشورہ دیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے حمایتیوں کے ساتھ جنگ کریں جس میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جو فاتح ہوگا وہ حکومت سنبھال لے۔ اریات اور ابراہہ کی آپس میں دو بدو لڑائی ہوئی تو اریات کے وار سے ابراہہ کی آنکھ، ناک اور ہونٹ کٹ گئے۔ ہونٹ کٹنے کی وجہ سے ابراہہ کو ابراہہ اشرم کہا جاتا تھا۔ ابراہہ نے اس لڑائی سے پہلے ایک سازش تیار کی۔ اس نے اپنے غلام عتودہ سے کہا کہ موقع ملنے پر تم اریات کو، جب وہ مجھ سے لڑائی میں مصروف ہو، وار کر کے قتل کر دینا، میں تمہیں اس کا انعام دوں گا۔ ابراہہ کے غلام نے اریات کو پیچھے سے وار کر کے قتل کر دیا۔ اس طرح ابراہہ یمن کی حکومت پر قابض ہو گیا۔ شاہ حبشہ کے علم میں یہ بات آئی تو وہ سخت ناراض ہوا اور قسم اٹھائی کہ میں یمن کی مٹی کو اپنے پاؤں سے روندوں گا اور ابراہہ کے پیشانی کے بال کاٹ کر اسے رسوا کروں گا۔ ابراہہ کے علم میں بادشاہ کی قسم اٹھانے اور ناراض ہونے کا معاملہ آیا تو اس نے چالاکی سے اپنے بال اور یمن کی مٹی ایک تھیلے میں بھر کر شاہ حبشہ کو بھجوائی۔ اس کے ساتھ ایک خط تھا: بادشاہ سلامت، اریات آپ کا غلام تھا اور میں بھی آپ کا وفادار غلام ہوں۔ آپ کے مفادات اور حکمرانی کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ آپ کا تابع فرمان ہوں۔ میرے اور اریات کے درمیان اختلاف تھا جس میں اریات مارا گیا۔ مجھے آپ کی قسم کا علم ہوا ہے۔ میں نے یمن کی مٹی آپ کی خدمت میں بھیجی ہے اور اپنے بال بھی۔ آپ میرے بال اس مٹی میں ملا کر اپنے پاؤں تلے روند کر اپنی قسم پوری کر لیں۔ میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ نجاشی نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابراہہ کو یمن کا گورنر تسلیم کر لیا۔ ابراہہ ایک کامیاب اور عوام دوست حکمران ثابت ہوا۔ اس نے سبائین ڈیم کی مرمت کا کام کیا اور عوام کے لیے ان کی فلاح کے منصوبے شروع کیے۔ حج کے موسم میں لوگ یمن سے مکہ کی طرف جانے لگے تو ابراہہ نے پوچھا، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے بتایا گیا مکہ میں بیت اللہ کا حج کرنے۔ ابراہہ نے پوچھا، یہ گھر کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا، پتھر سے بنایا گیا ہے۔ ابراہہ نے کہا، مسیح کی قسم، میں بیت اللہ سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ ابراہہ نے شاہ حبشہ کو خوش کرنے کے لیے صنع میں خوبصورت کلیسا تعمیر کروایا۔ ابراہہ نے اس کی تعمیر کے لیے ملکہ سبا کے محل کو گرا کر اس کی اینٹیں استعمال کیں۔ اس کلیسا کا نام قلیس رکھا۔ ابراہہ نے کلیسا میں دنیا کے بہترین پتھر لگوائے جو سرخ، زرد، سفید اور کالے رنگ کے تھے۔ کلیسا میں سونے اور چاندی کی صلیب لگائی، ہاتھی دانت اور عمدہ لکڑی کا استعمال کیا۔ یہ اس زمانے کی سب سے قیمتی اور نایاب چیزیں تھیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی تھیں۔ کلیسا بہت خوبصورت اور واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ روم کے شہنشاہ نے اس کلیسا کے لیے اسکندریہ سے ایک اطالوی پادری بھجوایا۔ اس پادری کا نام گریگنش تھا۔ ابراہہ نے شاہ حبشہ کو پیغام بھیجا، میں نے آپ کی خاطر ایک عالیشان کلیسا بنوایا ہے جسے بادشاہ سلامت قبول کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے خوبصورت کلیسا پہلے کسی نے نہیں بنوایا ہوگا۔ بادشاہ سلامت، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مکہ جانے والوں کو اس کلیسا کی طرف موڑ نہ لوں۔ میں اس گھر کو تباہ کر دوں گا۔ جب وہ گھر ہی باقی نہیں رہے گا تو اس کا طواف اور حج کیسے باقی رہے گا؟
ابراہہ کی اس خواہش کی ایک وجہ اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں بھی تھیں۔ اسے علم تھا کہ حج کی وجہ سے عرب کی تجارتی اہمیت اور اقتصادی طاقت قائم ہے۔ عرب کے لوگوں کو دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور وہ ساری دنیا میں عزت پاتے ہیں۔ کعبہ کو ختم کرنے اور یمن کو حج کا مرکز بنانے کی ابراہہ کی خواہش نئی نہیں تھی۔ اس سے کئی سو سال پہلے حسان بن عبد کلال حمیری چاہتا تھا کہ وہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر یمن لے جائے اور حج کے لیے کعبہ یمن میں بنائے۔ جب وہ اس ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا تو نخلا کے مقام پر اس کا سامنا عرب قبیلوں سے ہوا۔ عرب قبیلوں کی قیادت فہر بن مالک بن نضر کر رہے تھے۔ یمن کی فوج کو شکست ہوئی، حسان کو قیدی بنا لیا گیا۔ وہ 3 سال قید رہنے کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ حسان مکہ سے یمن واپس جاتے ہوئے راستے ہی میں دم توڑ گیا۔ ابراہہ کعبہ کو گرانے کی بات سرے عام کیا کرتا تھا۔ اس کے ارادے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ ابراہہ اپنی ساری کوشش کے باوجود نہ تو کعبہ کی مرکزی حیثیت ختم کر سکا، نہ ہی لوگوں کو مجبور کر سکا کہ وہ صنع کے کلیسا کا حج کریں۔ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ عرب کے تمام قبیلوں میں ابراہہ کی کعبہ کو گرانے کی خواہش کے متعلق بڑا غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ عرب کے رہنے والوں کے لیے کعبہ سے زیادہ مقدس اور کچھ نہیں تھا۔ ایک دن قریش کے ذیلی قبیلے بنی کنانہ کا ایک شخص صنع کے کلیسا میں ایک راہب کے حلیے میں گیا۔ رات میں کلیسا بند کر دیا جاتا تھا۔ اس عرب نے منت سماجت شروع کر دی کہ میں سینکڑوں میل دور سے اس گرجا گھر میں عبادت کرنے آیا ہوں، مجھے رات یہاں عبادت کے لیے رکنے کی اجازت دی جائے۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ رات میں وہ شخص وہاں گندگی اور غلاظت پھیلا کر خود حفاظت سے واپس آ گیا۔ ابراہہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کعبہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ اس جنگ میں نجاشی شاہ حبشہ خود شریک نہ ہوا اور اپنے ملک میں ہی رہا۔ مکہ پر حملہ کرنے والے فوجیوں کی تعداد کم و بیش 60,000 تھی۔ اس فوج میں 13 ہاتھی بھی شامل تھے۔ ابراہہ کے ہاتھیوں کی وجہ سے وہ راستہ جس سے ابراہہ کی فوج صنع سے مکہ پہنچی تھی، عرب اسے صراط الفیل، ہاتھی والوں کا راستہ کہتے تھے۔ جو پانی کے چشمے اس راستے میں آتے تھے انہیں عین الفیل، ہاتھی والوں کے چشمے، اور جس سمت سے وہ وادی مغمس میں داخل ہوا اسے باب الفیل، ہاتھی والوں کا دروازہ، اور اسی نسبت سے اس سال کو عام الفیل، ہاتھی والوں کا سال کہا جانے لگا۔ بعد میں عرب کے لوگ اپنے سالوں کا شمار اسی واقعے سے کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے عرب اپنے سال واقعہ ہجرت سے شمار کرنے لگے۔ آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔